علامہ اقبال کے بارے میں اگر بات کریں تو علامہ اقبال 1877 میں اور ان کی موت 1938 میں ہوئی۔ ان کی آخری کتاب جو ہے وہ بھی 1938 کو ہوا۔ 1938 کو پریم چند کا جو ہے آخری افسانہ واردات وہ بھی 1938 کو ہوا تھا شائع۔ 1938 کو بہت سارے یہ ہوئے ہیں، لیکن علامہ اقبال کا اقبال 1938 کو ہوا۔ 1936 کو ترقی پسند تحریک شروع ہوا تھا، 1938 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ نام محمد اقبال تھا اور تخلص اقبال تھا۔ اقبال 9 نومبر جمعہ کے دن 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1936 کو لاہور میں ہوا۔ اقبال کا قبر شاہی مسجد کے جنوبی مشرقی مینار کے سائے میں واقع ہے۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور الدین نام اور دادا کا نام شیخ رفیق اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، ایسے کچھ تھا۔ امام بی بی نام تھا والدہ کا نام، والد کا نام نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی۔ اقبال کے جد اعلیٰ بابا صالح تھے، جنہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اقبال کے ابو عبداللہ مولانا محمد غلام حسن کے مکتب میں عمر شاہ اور مولانا محمد حسن کی خواہش پر ان کو مکتب حشام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ اقبال نے اسکاٹ مشن اسکول سیالکوٹ میں 1983 میں داخلہ لیا۔ اقبال نے میٹرک کا امتحان 93 میں پاس کیا، 1893 میں۔ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے یورپ 1905 میں گئے تھے۔ اقبال نے ڈیولپمنٹ آف میتھافزیشین ان پرشین انگریزی میں مقالہ لکھا تھا۔ ایران میں مابعد طبیعیات کا موضوع پر پی ایچ ڈی کیا تھا۔ اقبال نے بیرسٹر کی ڈگری لندن سے 1908 میں حاصل کیا تھا۔ اقبال نے دوسری شادی سردارہ بیگم سے 1905 میں کیا۔ اقبال کی تیسری شادی 1913 میں مختارہ بیگم سے ہوئی۔ اقبال کی دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں ہوا۔ اقبال تیسری گول میز کانفرنس 1932 میں شریک ہوئے۔ اقبال نے اعلیٰ حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلیمان ندوی اور اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جس سالانہ جلسے میں نظم نغمہ سرمدی پڑھی، وہ جلسہ میں آخری شرکت تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا۔ یہ سوال آتا ہے اقبال نے شاعری کا اثر آتا ہے کہ کس شاعر نے کس سے غزل شروع کی، تو اقبال نے غزل سے شروع کی تھی، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے زیادہ ہے۔ اقبال نے سب سے پہلے ارشد گرگانوی، پھر اس کے بعد نواب مرزا داغ سے اصلاح لی۔ گرگانوی اس کے بعد مرزا داغ سے اصلاح لی۔ شہر آفاق کی پیشن گوئی ارشد گرگانوی نے کی تھی اقبال نے داغ کے ذریعے داغ سے اصلاح لی اور اس طرح غائبانہ تلمیذ رکھا۔ داغ اقبال کے استاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ ہمالیہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ بانگ درا میں ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اقبال نے فلاح قوم انجمن کشمیر مسلمان مشاعرے میں 1996 میں نالہ یتیم پڑھا تھا۔ درد دل یا یتیم کا خطاب حلال عید سے انجمن حمایت اسلام میں 16ویں سالانہ جلسے میں 1991 میں پڑھی تھی۔ اقبال یورپ میں اقبال کے دوران میں
1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام سے لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اس کے نظم سے اقبال کی فلسفے کی بنیاد پڑی۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال کے خیال میں جو تبدیل آئی، اس کا اس نظم عبد القادر کے نام میں ہوتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے 18 سے 1 ماہ اپنے دوست عبد القادر کے نام لکھی ہے۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے انعام دیا تھا۔ بانگ درا کا دیباچہ عبد القادر مخزن نے تحریر کیا۔ شاعر اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنال کے کہنے پر باز آ گئے۔ اقبال کی فلسفہ خودی فارسی سے مولانا روم کے اثرات سے نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس وقت تک نہیں لیا جب تک کہ میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہ ملا تھا۔ اقبال کا مرد مومن نتشے کے سپرمین سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چیئرمین قائم کی تھی۔ اقبال نے سر راس مسعود کی دعوت پر 1935 میں بھوپال کا سفر کیا تھا اور نواب بھوپال نے راس مسعود کی تجویز پر اقبال کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ اقبال یہاں خود جہدی مسلسل اور تصور زبان و مکان کا فلسفہ بے حد اہم ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں صنعت تلمیح کا استعمال کثرت سے کیا۔ اقبال کے کلام میں شاہین استعارہ ہے۔ ہندو پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریب 1977 میں منعقد ہوئی۔ اردو غزل کی روایت میں اقبال کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے۔ اقبال کی نظمیں عموماً بیان سے مملو بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اعجاز و خطاب انجمن حمایت اسلام 17ویں جلسے میں صدر جلسہ نے نظام الدین نے اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 1901 میں دیا تھا۔ انگریزی گورنمنٹ نے 1923 میں سر کا خطاب دیا تھا۔ اقبال نے مہاراجہ سر کشن پرساد نے 1923 میں خط لکھ کر سر کے خطاب سے متعلق لکھا کہ سرکار نے میرے خطاب کے متعلق جو کچھ سنا ہے صحیح اور اسرار خودی کو انگریزی کا ترجمہ ہونے اور یورپ امریکہ میں متعدد ریویو چھپنے کا نتیجہ ہے۔ شاعر مشرق اقبال کو میوخ یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری دی۔ ایسے پنجاب یونیورسٹی نے بھی دیا، الہ آباد یونیورسٹی نے بھی، اور عثمانیہ یونیورسٹی نے بھی 1938 میں دیا۔ کارنامے اقبال کے یہ ہیں کہ اقبال کے چار شعری مجموعے ہیں: بانگ درا بال جبرائیل اور ضرب کلیم، اور آخری مجموعہ ہے ارمغان حجاز۔ آئیے بانگ درا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بانگ درا 1924 میں اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ ہے۔ بانگ درا میں ابتدائی زمانے کا کلام شامل ہے۔ زیادہ تر آسان نظمیں اور غزلیں ہیں، لیکن بعض نظمیں بہت اعلیٰ پیمانے کی ہیں، مثلا خضر راہ، طلوع اسلام اور شمع اور شاعر وغیرہ۔ بانگ درا میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ بانگ درا میں شامل پہلی نظم ہمالیہ ہے۔ بانگ درا میں پہلی نظم ہمالیہ ہے اور اس کا بال جبرائیل 1935 میں، پہلے 24 پھر 34 35 بال جبرائیل
اقبال کا دوسرا مجموعہ شعری مجموعہ ہے بال جبرائیل میں شعریت بہت زیادہ ہے، فلسفہ نسبتاً کم ہے، غزلیں بڑی اور روانی اور دلکش ہیں۔ بال جبرائیل زبور عجم کا چربا ہے، یاد رکھیے گا، زبور عجم کا چربا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی۔ بال جبرائیل اقبال کی اردو شاعری کا نقطۂ عروج ہے۔ بال جبرائیل کو گل سر سید بھی کہا جاتا ہے۔ بال جبرائیل کو دو چیز کہا جاتا ہے، یہ دوسرا مجموعہ ہے اس لیے دو چیز کہا جاتا ہے۔ دوسرے مجموعے میں دو چیز خاص ہے، کیا ہے؟ ایک تو جبرائیل کا زبور عجم کا چربا ہے، جبرائیل کا چربا، دوسرا کیا ہے؟ گل سربد کہا جاتا ہے، گل سرسبد کہا جاتا ہے، سر سید، سربد لکھا ہوا لیکن سر سید کہا جاتا ہے۔ بال جبرائیل میں بال جو ہے نا، دو بال ہے، ٹھیک ہے، ایک گل عجم اور گل سر سید کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ بال جبرائیل میں صورت تمثیل اور علامتی نظمیں ہیں۔ اگر آئے سوال کہ علامتی نظمیں کس میں ہے اور تمثیلی نظمیں کس میں ہے، تو بال جبرائیل، بال میں ہی سب کچھ ہے، بال میں ہی دماغ ہے۔ علامتی نظموں میں لالا صحرا اور شاہین اہم ہے۔ علامت ہے علامہ اقبال کی شاہین اور لالا صحرا ان کے خاص نظمیں ہیں۔ تمثیلی نظمیں، لالا صحرا جو ہے، صحرا باندھتے ہیں شاہین کا، وہ علامتی نظمیں ہیں۔ دوسرا تمثیلی کیا ہوتا ہے؟ تمثیلی نظمیں میں روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے اور لینن خدا کے حضور میں، یہ تمثیلی ہے۔ فرشتوں کا گیت، فرزند خدا جبرائیل ابلیس کا مقالہ قابل ذکر ہے۔ ضرب کلیم 1936 میں جب ترقی پسند تحریک جس سال ہوئی تھی، اسی دن ضرب کلیم نکالا تھا، یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ 1936 میں اور 36 میں یہ ضرب کلیم ضرب مارا تھا، پہلے 35 پھر 36۔ اقبال کا ضرب کلیم کا نام سورہ اسرافیل کے نام سے رکھا تھا، سورہ اسرافیل رکھنا چاہتے تھے۔ ضرب کلیم میں شعریت اور تغزل کم ہے اور فلسفہ زیادہ ہے۔ بعض نظمیں اس مجموعے میں اس قدر بلند پائے ہیں کہ اس کی سرحد الہامی سے ملتی ہے۔ ضرب کلیم کی نظموں پر ڈرامائی انداز اور خطابات حاوی ہیں۔ ضرب کلیم مختلف عنوانات پر مشتمل ہے، اس کے ابتدائی حصے کا کوئی عنوان نہیں ہے، اس میں مختلف چیزوں پر چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں۔ ان کے علاوہ تعلیم و تربیت، عورت، ادبیات، فنون لطیفہ، سیاسیات، مشرق و مغرب کے عنوانات سے ہر موضوع پر اس قسم کی مختلف نظمیں۔ آخر میں محراب گل افسانہ افغان کے افکار کے فرضی نامے سے کچھ نظمیں ہیں جن کے بعد ترانہ یا گیت کی شکل رکھتی ہے۔ ارغمان حجاز شعاع امید ضرب کلیم کی سب سے مشہور فکر و فن کی اعتبار سے ایک اہم نظم ہے۔ شعاع امید یاد رہے، ضرب کلیم جو ہے نا شعاع دکھاتا ہے، روشنی کی روشنائی کرتے ہیں شعاع امید۔ شعاع امید ضرب کلیم کی سب مشہور فکر و فن کے اعتبار سے ایک اہم نظم ہے۔ ارغمان حجاز 1935 میں شائع ہوئی۔ ارغمان حجاز آدھا ادھورا اور آدھا فارسی میں ہے، آدھا اردو آدھا فارسی میں۔ ارغمان حجاز سب سے اہم نظم ابلیس کی مجلس شعراء ہے، اقبال کی سب سے اہم اردو نظم جس کو انہوں نے 7 فروری 1938 میں لکھا تھا۔ شعر کا ایک مختصر سا قطعہ ہے جس کا موضوع حضرت انسان ہے، وہ اسی مجموعے میں شامل ہے۔ دیگر تصانیف، علم الاقتصاد پہلی تصنیف ہے جسے اقبال نے مسٹر آلگرست کی تحریر سے لکھی تھی، مسٹر آرنلڈ کی تحریر پر لکھی تھی۔ مثنوی اسرار خودی 1915 میں، جو اقبال یورپ سے واپس کے بعد سب سے